ابن باویہ نے وہب سے روایت کی ہے کہ خدا کی بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دیوار کی تعمیر سے فارغ ہوئے اسی طرف سے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو ناگہاں ایک مرد کے پاس پہنچے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس کے پاس اپنے لشکر سمیت ٹھہر گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوا تو ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیسے تم کو میرے لشکر کے آدمیوں سے خوف نہ ہوا جو تمہارے پاس آئے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے مناجات کر رہا تھا جس کا لشکر تجھ سے بہت زیادہ ہے اور جس کی بادشاہی تجھ سے زیادہ غالب ہے اور جس کی قوت تجھ سے زیادہ شدید ہے۔ اگر تیری طرف اپنا رخ کرتا اپنی حاجت اس سے نہ حاصل کر سکتا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کیا تم راضی ہو کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تم کو اپنے ملک میں برابر اور شریک کروں اور تم سے اپنے بعض امور میں مدد حاصل کروں؟ اس نے کہا ہاں راضی ہوں اگر تم میرے لیے 4 خصلتوں کے ضامن ہو جاؤ۔ پہلی ایسی نعمت کہ جو کبھی ضائع نہ ہو، دوسرے ایسی صحت کہ جس میں بیماری نہ ہو، تیسری ایسی جوانی کہ جس میں بڑھاپا نہ ہو، چوتھی ایسی زندگی کہ جس میں موت نہ ہو۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ کون سی مخلوق اس پر قادر ہے؟ اس نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں جو ان سب پر قادر ہو اور یہ تمام امور اس کے قبضہ میں ہوں اور تم بھی اسی کے اختیار میں ہو۔ پھر ذوالقرنین کا گزر ایک عالم کے پاس ہوا اور اس نے ذوالقرنین سے کہا کہ مجھے آگاہ کرو ان 2 چیزوں سے جو اب تک قائم ہیں جس روز سے کہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے، اور ان 2 چیزوں سے جو رواں ہیں، اور ان 2 چیزوں سے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں، اور ان 2 چیزوں سے جو باہم مل کر ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ 2 چیزیں جو قائم ہیں آسمان اور زمین ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو رواں دواں ہیں آفتاب اور ماہتاب ہیں، یعنی کہ سورج اور چاند ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں رات اور دن ہیں، اور وہ 2 چیزیں کہ جو مل کر ایک دوسرے کی دشمن ہیں وہ موت اور زندگی ہیں۔ اس نے کہا جاؤ کہ تم دانش مند ہو۔ تو دوستو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شہروں میں گھوم رہے تھے یہاں تک کہ ایک مرد کے پاس پہنچے جو مردوں کی کھوپڑیاں جمع کیے ہوئے تھا اور اس کو گھماتا اور دیکھتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس ٹھہر گئے اور کہا اے شیخ بیان کر کے کس لیے ان سروں کو حرکت دیتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں جانوں کہ کون شریف رہا ہے اور کون خوش اسلوب اور کون مالدار تھا اور کون پریشان حال۔ 20 سال سے ان کو گردش دیتا ہوں لیکن جس قدر دیکھتا ہوں مگر شناخت نہیں ہو سکتی اور میں تمیز نہیں کر سکتا۔ ذوالقرنین اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور کہا کہ میری تنبیہ سے اس کی غرض تھی اور کچھ نہیں۔ پھر شہروں کی سیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانش مند قوم کے پاس پہنچے جو حق کی ہدایت اور حق کے ساتھ انصاف کرتی تھی۔ ان سے کہا کہ اپنے حالات مجھ سے بیان کرو کیونکہ میں تمام زمین کی مشرق سے مغرب تک دریا اور صحرا اور پہاڑ اور میدانوں اور روشنی اور تاریکیوں میں سیر کر چکا ہوں لیکن تمہاری مانند کسی کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ کہ تمہارے مردوں کی قبریں تمہارے مکانوں کے دروازوں پر کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اس لیے کہ موت کو ہم فراموش نہ کریں اور اس کی یاد ہمارے دلوں میں نہ نکلے۔ پوچھا کہ کس لیے تمہارے مکانوں میں دروازے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم میں چور اور خیانت کرنے والے نہیں ہوتے، جو شخص ہم میں ہے امین ہے۔ پوچھا تم میں عمرا یعنی کہ امیر کیوں نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ تو پوچھا تمہارے درمیان حکام کیوں نہیں ہوتے؟ جواب دیا کہ ہم آپس میں دشمنی اور لڑائی نہیں کرتے۔ پوچھا کیوں تم میں بادشاہ نہیں ہوتے؟ کہا ہم زیادتی کے طالب نہیں۔ پوچھا کیوں تمہارے حالات اور اموال میں ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے برابری رکھتے ہیں اور اپنے مال کی زیادتی کو ایک دوسرے پر تقسیم کر دیتے ہیں اور آپس میں رحم کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا تمہارے درمیان نزاع اور اختلاف کیوں نہیں ہے یعنی لڑائی جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت ہے اور ہم میں فساد نہیں ہے۔ کہا کیوں ایک دوسرے کو اسیر اور قتل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا صحیح ارادہ کے ساتھ ہم اپنی طبیعتوں پر غالب ہو گئے ہیں
اور اپنے نفسوں کی اصلاح اور حلم و بردباری کے ساتھ کی ہے۔ پوچھا کس سبب سے تمہاری باتیں ایک ہیں اور تمہارا طریقہ صحیح اور درست ہے؟ کہا اس سبب سے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے اور آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے اور غیبت نہیں کرتے۔ پوچھا کس لیے تمہارے درمیان پریشان اور فقیر کوئی نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اپنے مال کو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پوچھا کس لیے تم میں سخت مزاج اور تند خون نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے کہ عاجزی اور فروتنی کو ہم نے اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ پوچھا کیوں تمہاری عمریں تمام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ حقوق اباد ادا کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ پوچھا تم لوگوں میں قحط کیوں نہیں آتا؟ کہا اس لیے کہ ہم استغفار سے غافل نہیں ہوتے۔ کہا کیوں تم لوگ محزون و غمگین نہیں ہوتے؟ جواب دیا کہ ہم لوگ اپنے نفس کو بلاؤں پر راضی رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بلاؤں مصیبت پر تسلی دے چکے ہیں۔ پوچھا کیوں تم پر اور تمہارے اموال پر آفتیں نہیں آتی؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور ستاروں کو بلاؤں کا سبب نہیں سمجھتے بلکہ تمام امور کو اپنے پروردگار کی طرف سے جانتے ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طریقہ پر پایا ہے؟ کہا ہاں، ہمارے بزرگ بھی اپنے مسکینوں پر رحم کرتے تھے، فقیروں کے ساتھ مواسات اور برابری رکھتے تھے، اگر کوئی ان پر ظلم کرتا تو معاف کر دیتے تھے، اگر کوئی ان کے ساتھ بدی کرتا تو وہ اس سے نیکی کرتے تھے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، سچ بولتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اسی سبب سے خدا نے ان کے کاموں کی اصلاح کی۔ یہ سب معلوم کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے پاس بود و باش اختیار کی، یہاں تک کہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ ان کی عمر 500 سال ہوئی۔